اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان، ہماری گفتگو آپ کے ساتھ مرحوم آیت اللہ سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے باب میں جاری ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ کشمیری کی جانب سے متعدد توسل کے اذکار ذکر کیے۔ آج پھر آپ کی خدمت میں ذکر کرتے چلیں کہ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی میرے لیے کوئی مشکل پیش آتی، میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں صحن میں جا کر 7 مرتبہ نعت علی کی تلاوت کرتا، میری تمام مشکلات برطرف ہو جایا کرتی تھیں۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا اور حضرت کو تحفہ بھیجتا، ہدیہ دیتا تو میری مشکلات برطرف ہو جاتی اور حضرت میرے اوپر توجہ کرتے۔ اور کیوں توجہ نہ کریں؟ انسان عام روٹین کی لائف میں اس چیز کو مد نظر رکھے کہ جب بھی انسان کسی کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہے اور اس کی خدمت میں تقدیم کرتا ہے تو وہ انسان جسے تحفہ دیا جاتا ہے، تحفہ پیش کیا جاتا ہے، وہ تحفہ دینے والے کا ایک نوعیت کا احسان مند ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ کرتا ہے، اس کی طرف عنایت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، نظر کرم کرتا ہے۔ اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے زیارت جامع کبیرہ میں یہ بات واضح تحریر کی گئی ہے وَسَجِیَّتُکُمُ الْکَرَم، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سجیت کے اندر کیا ہے؟ کرم ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اگر کوئی چیز تحفہ بھیجی جائے تو وہ انسان کو خالی نہیں لوٹاتے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے مطابق وہ اس تحفہ دینے والے کے ساتھ بھی احسان سے اور نظر کرم کے ساتھ اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں اور اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے ہی چکاتے ہیں۔ لہٰذا مرحوم کشمیری کہتے ہیں کہ میں 7 مرتبہ نعت علی کی جب تلاوت کرتا تو میری مشکل حل ہو جاتی، چونکہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سے استمداد طلب کر رہا ہوں۔ لہٰذا اگر ہم حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں موجود نہیں بھی ہیں، اپنے ہی گھروں میں موجود ہیں، اپنے صحن میں جا کر اگر ہم 7 مرتبہ نعت علی کی تلاوت کریں اور حضرت سید الاوصیاء سے توسل کریں اس طرح سے، تو یقیناً حضرت سید الاوصیاء ہماری استمداد کریں گے اور ہماری اس مشکل میں مشکل روائی کریں گے۔ یہ جیسے مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے اور حضرت مولا الموحدین کو ہدیہ کرتے تو نتیجتاً حضرت علی ابن ابی طالب بھی ان کے اوپر نظر کرم کرتے، ان کے اوپر توجہ کرتے اور ان کی مشکلات برطرف ہو جاتی۔ مرحوم کشمیری سے یہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اگر آپ نے توسل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو حضرت صدیقہ طاہرہ کی نماز پڑھ کے حضرت صدیقہ طاہرہ کو ہدیہ کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ایک بہترین ذریعہ حضرت صدیقہ طاہرہ سے توسل کا مجالس عزا ہیں، یعنی جب آپ مجالس عزا منعقد کرتے ہیں تو ان میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس فرش عزا پر ضرور تشریف لاتی ہے، لہٰذا ایسے شخص کی احسان مند ہو جاتی ہیں کہ جو ان کے فرزند حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرش عزا بچھائے۔ لہٰذا مجالس عزا کی محافل کو منعقد کیا جائے تاکہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے اوپر نظر کرم کریں، آپ کے اوپر توجہ کریں اور عنایت کریں۔ لہٰذا مشکلات کے حل کے لیے، مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کا مجالس عزا ہے۔ یہ اس کے علاوہ
حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کے لیے مرحوم آیت اللہ کشمیری یہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید کو تلاوت کیا جائے اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہدیہ کیا جائے۔ یقینی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اوپر نظر کرم کریں گے اور آپ کی تمام مشکلات کے حل کے لیے آپ کی معاونت کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ یہ اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ سخت ترین بیماریوں میں مرحوم آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ نجم کی تلاوت کی جائے اور حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ہدیہ کیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ آلاف و تحیت و ثنا نظر کرم کریں گے اور آپ کی ان بیماریوں میں، ان مشکلات میں آپ کو ان سے نجات عطا کروائیں گے۔ یا اس کے علاوہ ہم آپ کی خدمت میں مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کر چکے کہ حضرت امام جواد یعنی حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے مادی مشکلات کے حل کے لیے توسل کرنا نہایت ہی مجرب ہے۔ لہٰذا وہ افراد جن کا گھر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو جائے، جن کے پاس دنیاوی وسائل اور دنیاوی ضروریات زندگی موجود نہیں ہیں اور وہ دنیاوی ضروریات کے لیے حضرت امام جواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کرتے ہیں، تو یہ توسل نہایت ہی مفید واقعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اور حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ہدیہ کیا جائے۔ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام ایسے توسل کرنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے۔ یہ تمام توسلات مرحوم آیت اللہ عبد الکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کے لیے فرماتے ہیں کہ حضرت امام رضا کے حرم مطہر میں جا کر 400 مرتبہ آیہ نور کی تلاوت کی جائے اور حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ہدیہ کیا جائے۔ امام رضا آپ پر نظر کرم کریں گے اور آپ کی مشکلات کے برطرف ہونے میں آپ کے ممد، معاون اور مددگار ثابت ہوں گے۔ اگر آپ حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں شرف یاب نہیں ہو سکتے تو اپنے گھر میں آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں اور امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ انواع و اقسام کے توسلات ہیں جنہیں مرحوم آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، رابطہ کرنے والوں کو، دعا کرنے والوں کو، ان کو یہ چیزیں تعلیم دی ہیں۔ دوسرا ایک مطلب جس کی طرف مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے وہ الجنہ سے متعلق ہے، یعنی جن۔ مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی بھی ہم حیات طیبہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اس کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو وہ افراد جو آج کل ہماری عام روٹین کی لائف میں مومنین مشکلات میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں الجنہ نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، ہم مشکلات میں ہیں اور ہماری یہ ظاہری زندگی الجنوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، آپ دعا کریں، توسل کریں، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے۔ تو ایسے میں مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کی ترغیب دلایا کرتے تھے وہ آیت الکرسی کی تلاوت تھی اور اس کے علاوہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی جائے۔ خصوصاً مرحوم آیت اللہ بہجت یہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سونے سے پہلے 4 قل کی تلاوت کی جائے، آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اور پھر انسان جو ہے وہ سوئے۔ وہ انسان جسے رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، وہ انسان جنہیں رات کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے جو تکیہ ہے اس کے قریب قرآن مجید بھی رکھ لیں، آیت الکرسی کی بھی تلاوت کریں، 4 قل کی تلاوت کر کے پھر وہ سوئیں۔ رات کو انہیں کسی قسم کے پریشان خواب نہیں آئیں گے۔ یہ جو آشفتہ خواب ہیں، یہ جو پریشان کنندہ خواب ہیں، ان سے انہیں نجات مل جائے گی۔ اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ بہجت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حرز حضرت امام جواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو تہیہ کیا جائے اور پھر اسے اپنے بازو پر، دائیں بازو پر باندھا جائے، اور یہ بھی انسان کو الجنہ سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کو پریشانیوں سے نجات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو 2 صورتیں ہم نے آپ کو بتائیں معوذتین، یہ دھرواقع حضرات حسنین شریفین علیہم السلام
کے تعویذ ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین شریفین کو ان دو صورتوں سے تعویذ کیا کرتے تھے، انہیں باندھا کرتے تھے تاکہ وہ امان میں رہیں۔ اس وجہ سے ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دو صورتوں کے شان نزول کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت وسنا سے روایت میں یہ مطلب بیان ہوتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید بخار ہوا تو حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل یہ دو صورتیں لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یعنی حضرت جبرائیل نے سورہ فلق کی تلاوت کی اور حضرت میکائیل نے سورہ ناس کی تلاوت کی، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو صورتوں کی برکت سے شفا ملی۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دو صورتوں کو حضرات حسنین شریفین کے تعویذ کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ علماء، جن میں دو بزرگوں کا میں نے نام بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری، عبد الکریم رضوی کشمیری، اور مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی، وہ بھی ایسے افراد کو جو پریشان خواب دیکھتے ہیں، جو الجنہ کی شکایت میں مبتلا رہتے ہیں، جنہیں مختلف قسم کی پریشانیاں رہتی ہیں، انہیں یہ چیز ترغیب دلایا کرتے تھے کہ وہ اس عمل کو انجام دیں۔ یعنی رات کو سونے سے پہلے مرحوم آیت اللہ بہجت کا وظیفہ، رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید اپنے ساتھ رکھیں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، چار کل کی تلاوت کریں، اور پھر آپ سو جائیں۔ حرز حضرت امام جواد کو اپنے دائیں بازو پر باندھ کر رکھیں، آپ کی تمام جو اس قسم کی خارق العادہ مشکلات ہیں وہ برطرف ہو جائیں گی۔ مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے اجنہ کو دیکھا ہے؟ تو آیت اللہ فرماتے ہاں، متعدد مرتبہ میں نے اجنہ کو نجف اشرف عراق میں اور ایران کے اندر دیکھا ہے۔ خود مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعدد واقعات جنات سے متعلق نقل ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قم المقدسہ میں ایک عالم تھا جو باقاعدہ اجنہ کو تربیت دیا کرتا تھا، اور پھر وہ اپنے شاگرد کے ساتھ باقاعدہ مرحوم آیت اللہ بروجردی کے درس میں شریک ہوا کرتا تھا، یعنی مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ بروجردی کے درس میں خود جن شریک ہوا کرتے تھے تاکہ ان سے فیض حاصل کریں۔ اور فرماتے تھے آیت اللہ بہجت کی یہ ترغیب تھی، یہ تعلیم تھی کہ اجنہ سے رابطہ قائم کرنا ضروری نہیں ہے۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری بھی اسی چیز کی طرف ترغیب دلایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ خود اجنہ کے اندر عالم موجود ہیں جو ان کی دینی تعلیمات کا خیال رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ وظیفہ نہیں ہے کہ ہم ان کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند ہوں اور ان کو تعلیم دینے کے لیے ہم ان سے رابطہ برقرار کریں۔ یہ جو کتابیں ہمارے علماء نے تحریر کی ہیں، جنہیں ہم پڑھتے ہیں، جنہیں ہم مطالعہ کرتے ہیں، یہ ان کی دسترس میں بھی موجود ہیں۔ اگر وہ ان سے استفادہ کرنا چاہیں تو انہی کتابوں سے استفادہ کر کے اپنی علمی تشنگی کو برطرف کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی جن کو دینی تعلیم کی ضرورت ہو تو وہ ہمارے علماء اور مراجع یا ایسے اشخاص کی طرف رجوع کر سکتا ہے کہ جس سے اس کی یہ مشکل کو حل ہو جائے۔ ہمیں جنوں کی طرف رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ہم ان کی یہ مشکل کو برطرف کریں، نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ پھر مرحوم رضوی کشمیری اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نہایت ہی ہیبت ناک، نہایت ہی خوفناک قسم کا جن میرے پاس آیا۔ اس نے میرے قریب آ کر کچھ مجھے کہا اور اس کے بعد وہ پھر میرے پاس سے غائب ہو گیا۔ لہٰذا مرحوم رضوی کشمیری بھی اسی بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے کہ ہم اجنہ کو تسخیر کرنے کے لیے وظائف اور چلہ نشینی کرنا شروع کر دیں، یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے۔ ولو انسان کی نیت خوب ہو، انسان یہ چاہتا ہے کہ میں انہیں دینی تعلیم سے آگاہ کروں، میں انہیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواؤں، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام صرف انسانوں کے لیے تو نہیں ہیں، یہ تو اجنہ کے بھی امام ہیں، اجنہ کے بھی رسول ہیں، اور یہی تعلیمات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے ہیں، یہی تعلیمات تو اجنہ کے لیے بھی ہیں۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اجنہ کے درمیان بے عنوان مبلغ میں دینی تعلیم ان تک پہنچانے کے لیے اجنہ سے رابطہ کروں، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ خود ان کے اندر عالم موجود ہیں اور خود
وہ اپنے دینی مشکلات کے حل کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے علماء کو ضرورت پیش آئے گی تو وہ ہمارے ایسے علماء جو خواص ہیں ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ کو ایسی چلہ نشینی کرنے کی، جن کو تسخیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا مرحوم رضوی کشمیری فرمایا کرتے تھے کہ نوعاً وہ افراد کہ جو اجنہ کو تسخیر کرنے کے لیے وظائف کرتے ہیں، چلہ نشینی کرتے ہیں، وہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ان کی زندگی مشکلات میں مبتلا رہتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد کو ایسے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے، یا ایسے کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے جن سے اجنہ کو تکلیف پہنچے۔ مثلا مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا کہ اس کا پاؤں کسی جن کے اوپر آ گیا، اور وہ جن اس کا وزن تحمل نہ کر سکا، اور وہ جن فوت ہو گیا اور مر گیا۔ پھر اس کے بعد سے اس جن کے طائفے کے لوگ اس شخص کو اذیت پہنچانے لگے، تکلیف پہنچانے لگے۔ لہٰذا اس شخص نے کہا کہ اگر اجنہ، یعنی اجنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچانا بند نہیں کی تو میں حضرت مسلم ابن عقیل کے حرم میں جا کر تمہاری شکایت کروں گا۔ لہٰذا اس شخص نے جا کر حضرت مسلم کے حضور شکایت کی، اور حضرت مسلم نے بھی ان اجنہ سے یہ کہا کہ تم لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم ایسے انداز میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کہ لوگ پھر تمہیں نہ جانتے ہوئے بھی تکلیف پہنچا دیں۔ مثلا کوئی کسی حیوان کی شکل میں ہے، کوئی کسی ایسی شکل میں ہے کہ جسے انسان نہیں جانتا ہے کہ یہ جن ہے، یہ حیوان ہے، لہٰذا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے تکلیف پہنچا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جن جو ہے وہ تکلیف زدہ ہوتا ہے، اور اس کی قوم پھر انتقام کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ لہٰذا حضرت مسلم ابن عقیل نے ان کو حکم دیا کہ تم جو ہے وہ انسانوں کے سامنے جب جاؤ تو تم ایک ایسی کیفیت میں اور ایک ایسی صورت میں ان کے سامنے جاؤ جس سے ان کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ یا اس کے علاوہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کاظمین میں ایک شخص تھا کہ جسے جن جو ہیں وہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یعنی جب بھی وہ حضرات کاظمین کے حرم مطہر میں زیارت کے لیے جانا چاہتا تھا تو اجنہ اس کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، اس کے سر میں شدید درد ہو جاتی تھی جو اس کے لیے تحمل کرنا جسے دشوار تھا۔ وہ شخص جب مشہد الرضا میں زیارت کے لیے آتا ہے تو یہاں پر اس کے افراد جو ہیں نا علماء اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں۔ چونکہ آیت اللہ بہجت نے ذکر نہیں کیا کہ کس عالم نے اس کی مشکل کشائی کی، فرماتے ہیں کہ اس عالم نے اس کو یہ کہا کہ در واقع مسئلہ یہ تھا کہ اجنہ کے ساتھ تمہارا رابطہ تھا، نشست و برخاست تھی، وہ تمہارے پاس آیا کرتے تھے، تم سے مانوس تھے، لیکن ایک روز جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اپنے کمرے میں موجود نہیں تھے، اور تمہاری کرسی کے اوپر ایک نیوز پیپر موجود تھا، جس نیوز پیپر کے فرنٹ پیج کے اوپر ایک نامحرم خاتون کی تصویر نہایت ہی برے انداز میں پبلش ہوئی تھی۔ اجنہ اس تصویر کو دیکھ کر غضب کی حالت میں آ گئے، قہر کی حالت میں آ گئے، لہٰذا اس وجہ سے وہ تمہیں تکلیف پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا، لہٰذا اس کی وہ مشکل کشائی اس عالم دین نے کی۔ تو مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری فرماتے تھے کہ اجنہ سے رابطہ برقرار کرنے کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جن کے بارے میں ایک تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے ہمیں زندگی دی تو ہم آپ کی خدمت میں تقدیم کریں گے۔ مرحوم آیت اللہ رضوی کشمیری ایک فارمولہ انسان کو دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جہاد بالنفس کے ذریعے سے مدارج عالیہ طے کرے، اور ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ یہ بات تعلیم دیا کرتے تھے کہ اکثر لوگ مجھ سے یعنی آیت اللہ بہجت سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت انہیں کوئی تعلیم دیں، کوئی وظیفہ ایسا بتائیں، کوئی ایسی اخلاقی نصیحت کریں، کوئی درس اخلاق ان کے لیے رکھیں، تو فرماتے تھے کہ یہ میرے لیے نہایت دشوار ہے، لہٰذا میں آپ کو ایک فارمولہ دیتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ آپ کتاب وسائل الشیعہ سے ہر روز جو جہاد بالنفس کی کتاب ہے اس ابواب جہاد بالنفس سے ہر روز ایک حدیث کی تلاوت کریں اور اس حدیث کو اپنے وجود میں جاری کرنے کی
کوشش کریں انشاءاللہ 1 سال اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ اپنے وجود میں خود بخود تبدیلی کو مشاہدہ کریں گے۔ ہماری خداوند متعال کے حضور یہ التجا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر روز ایک حدیث وسائل الشیعہ کے ابواب جہاد بالنفس سے آپ کی خدمت میں تقدیم کریں، اور اس طرح ہم بھی اپنے نفس کے لیے جو کمال حاصل کریں، اور آپ لوگوں کو بھی اس طرح سے ہر روز ایک حدیث وسائل الشیعہ کی اگر معلوم ہو جائے تو بالآخر 1 سال کے بعد جیسے مرحوم آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ ہم اپنے اندر تبدیلی کو خود احساس کریں گے۔ اسی جہاد بالنفس کی طرف مرحوم عبدالکریم رضوی کشمیری توجہ دلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر روز، یہ جو آغا بہجت نے فرمایا کہ ہر روز ابواب جہاد بالنفس سے ایک حدیث کو تلاوت کی جائے، تو اس طرح سے انسان اپنے نفس کے اندر جہاد کرے گا، یعنی جہاد بالنفس کرے گا۔ لہٰذا مرحوم رضوی فرماتے ہیں کہ جہاد بالنفس کے ذریعے سے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مدارج عالیہ کو طے کرے۔ جب انسان جہاد بالنفس کے ذریعے سے مدارج عالیہ طے کرے گا تو یہ مخفی چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اجنہ، یہ فرشتے اور یہ جتنی بھی چیزیں انسان سے مخفی ہیں، یہ خود بخود انسان کے سامنے ظاہر ہو جائیں گی۔ انسان اپنی چشم برزخی سے ان حقائق خفیہ کو مشاہدہ کرنے لگے گا اور ان کی حقیقت کو درک کرنے لگے گا۔ میں خلاصہ گفتگو پھر آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ مرحوم رضوی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دفع اجنہ سے متعلق یہ بیان کرتے تھے کہ انسان کو خود جن جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، یعنی جن میں بھی 2 طائفے ہیں، ایک شیاطین ہیں اور ایک وہ جو شیعیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا ہے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اجنہ میں اہل سنت سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ جن یا تو کافر ہیں یا شیعہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، جن کے درمیان تیسرا کوئی فرقہ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ مرحوم آیت اللہ بہجت اس کی باقاعدہ وضاحت پیش کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جن غدیر خم کے میدان میں موجود تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من کنت مولا فہذا علی مولا کو سنا، اور آج بھی وہ جن زندہ ہیں، لہٰذا انہیں وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور جانشینی کا علم ہے، لہٰذا وہ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پیروکار ہے۔ ایک طائفہ جن کا کافر ہے اور ایک طائفہ جن کا شیعیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ لہٰذا جن شیاطین جو ہیں وہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچاتے زیادہ، مگر یہ کہ انسان کا خود نفس جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ انسان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہے، جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں بھی حضرت یوسف کے جو لسان مبارک ہے اس سے ان جملوں کو خداوند متعال نے نقل کیا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی میرا نفس جو ہے وہ بری الذمہ نہیں ہے، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ انسان کا نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو امر کرتا ہے، انسان کو بہت زیادہ ترغیب دلاتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، امارہ ہے، زیادہ انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے کر آتا ہے۔ پس یہ میرا اپنا نفس امارہ ہے جو مجھے گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اجنہ مجھے اٹھا کر زبردستی برائی کی طرف نہیں لے جاتے، شیاطین اٹھا کر مجھے زبردستی برائی کی طرف نہیں لے جاتے، بلکہ میرے اندر میرا ایک نفس امارہ موجود ہے جو مجھے برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہوں کی طرف مجھے دعوت دیتا ہے، لہٰذا وہ مجھے کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو ارسطو سے جو تعلیمات نقل ہو رہی ہیں اور اس کے بعد تمام علماء اخلاق نے اس کو اسی طرح سے بیان کیا ہے کہ انسان کے وجود میں 3 طرح کے نفس پائے جاتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات میں بھی ان نفسوں کا ذکر موجود ہے، جیسے یہی سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس نفس کا نام نفس امارہ ہے، یعنی ایسا نفس کہ جو انسان کو بہت زیادہ امر کرتا ہے کہ انسان کیا کرے، گناہوں کی طرف جائے، انسان کیا کرے، برائی کی طرف جائے۔ لہٰذا انسان کے اندر 3 قوتیں موجود ہیں۔ انسان کے اندر قوت عاقلہ موجود ہے کہ اگر انسان اس قوت عاقلہ کو
کمال تک لے کر جائے تو یہ قوت عاقلہ انسان کے کمال میں جب پہنچے گی تو حکمت و دانائی کے چشمے انسان سے پھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسری انسان کے اندر جو قوت ہے وہ قوت غضبیہ ہے۔ یہ قوت غضبیہ اگر اپنے کمال تک پہنچے تو انسان کے وجود میں شجاعت کا اظہار کرتی ہے۔ اور تیسری انسان کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے وہ ہے قوت شہویہ، کہ اگر اس قوت شہویہ کو کمال تک پہنچایا جائے تو انسان میں عفت پیدا ہوتی ہے، یعنی انسان عفیف النفس بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان تینوں قوتوں کو، یعنی قوت عاقلہ کو، قوت غضبیہ کو اور قوت شہویہ کو، ان تینوں قوتوں کو اعتدال میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ حد اعتدال میں یہ تینوں قوتیں آ جائیں تو اس کا نام ہے عدالت۔ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدالت قائم کرے۔ لہٰذا ہر انسان پہلے اپنے نفس کی عدالت میں موجود ہوتا ہے، اور ان تین قوتوں کو حد اعتدال میں لانا ہی انسان کے لیے عدالت ہے، اور انسان عدالت کے مرتبے پر فائز ہوگا۔ پس انسان کے وجود میں تین نفس پائے جاتے ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے جو بہت زیادہ انسان کو برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دوسرا انسان کے اندر نفس جو پایا جاتا ہے وہ نفس لوامہ ہے، یعنی انسان جب نفس امارہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے برائی کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ نفس لوامہ انسان کا بیدار ہوتا ہے اور انسان کو ملامت کرتا ہے، انسان کو نفرین کرتا ہے کہ تم نے خداوند متعال کی معصیت کی ہے، تم نے خداوند متعال کے حضور گناہ کیا ہے۔ انسان کی ملامت کرتا ہے اور انسان کو ابھارتا ہے کہ اٹھو جاؤ خداوند متعال کے حضور عفو درگزر کا مطالبہ کرو، توبہ استغفار کرو، خداوند متعال سے معافی کی جو ہے وہ تقاضا کرو۔ یہ ہے نفس لوامہ۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا نفس جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی انسان کے اندر جو تیسرا نفس پایا جاتا ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی کیفیت جو ہے وہ انبیاء میں پائی جاتی ہے، وہ اولیاء میں پائی جاتی ہے، وہ ایسے افراد میں پائی جاتی ہے جو حقیقی تربیت شدہ ہوں اور ایک مقام اعلیٰ پر فائز ہوں۔ یہ افراد ہر قسم کے وسوسے سے سربلند ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایسے افراد یعنی ایسے نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچنا ہمارا ہدف ہے، اور ہم اس سیر و سلوک کی وادی میں نفس مطمئنہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ لہٰذا مرحوم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ اس طرح سے ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ انسان صفت جو شیطان صفت جو انسان ہیں ان کا کام ہے شیطانی، وہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، اور انسان کو جو کمال کی طرف روکتی ہے چیز وہ انسان کا نفس امارہ ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے۔ اب اگر انسان نے نفس امارہ سے نجات حاصل کرنی ہے اور باہر کے موجود شیاطین سے بھی نجات حاصل کرنی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ معوذتین کی تلاوت کرے، جیسا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین شریفین کو انہی معوذتین سے باقاعدہ تعویذ کیا اور ان کی حفاظت فرمائی۔ لہٰذا دفع شیاطین کے لیے مرحوم آیت اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین جنی جو ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے کہنے سے انسان سے دور بھاگتے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں، اور شیاطین انسی جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجنے سے انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیاطین جنی اور شیاطین انسی سے نجات حاصل کریں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کثرت سے تکرار کریں، درود شریف اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم تک مکمل درود شریف کی تلاوت کریں، شیاطین انسی سے بھی انسان کو امان ملے گی۔ ہماری گفتگو آج پھر آپ کے ساتھ طولانی ہو گئی، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے
کہ خداوند متعال ہمیں ہر قسم کے وسواس سے نجات عطا فرمائے، ہر قسم کے شیاطین جنی اور شیاطین انسی بالخصوص ہمارے وجود میں جو نفس امارہ ہے اسے اعتدال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وجود میں نفس مطمئنہ کی کیفیت کو نافذ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔